أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ. نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ. نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ. نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ. آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ. آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ. آتے ہیں شہنشاہ بھی کش کھول لیے در پر. آتے ہیں شہنشاہ بھی کش کھول لیے در پر. کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ. کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ. اور جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں. جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں. وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ. وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ. اور دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے. دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے.
ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ، اور عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلام آنا، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلام آنا، اور سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا، حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ۔ بعد الصلاۃ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی احتشام، اللہ میں جو کریم کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہم کم ہمتوں کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ شہنشاہ بغداد کا مہینہ ہے، اور جہاں بھی اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ہیں وہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کو صرف مانتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر اولیاء کرام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اولیاء عظام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بیعت ہم کرتے ہیں اولیاء کرام کی، اس بیعت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیعت جب ہم کسی ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو وہ ہاتھ دینے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بیعت اولیاء کرام کی جاتی ہے، آیا جس ہستی کے پاس ہم جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے وہ اس بیعت کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت کرنے کا حقدار ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ ہم سنیوں نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بیعت کا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کی بیعت کر کے اس عمل کا اجرا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور کو مانا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے۔
کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اور اطاعت کس طرح کرنا؟ اطاعت اس طرح کرنا کہ جس ولی اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بالکل ہو بہو اس پیر کے عمل کی طرح، پیر کی زندگی کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں، اپنی انانیت ختم کر کے اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو بند کر کے اپنے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو ختم کر کے اپنے ضمیر کو پیر کے ضمیر کے تابع کر دینا، یہ بیعت ہے۔ اور اگر میں مزید وضاحت کروں تو یوں سمجھیں کہ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری لباس میں بھی، اپنے ظاہری شکل میں بھی پیر کے مطابق ڈھالنا، اور باطنی طور طریقے میں بھی پیر کے مطابق ڈھالنا، یہ بیعت ہے۔ لیکن ہم نے بیعت کا مقصد کچھ اور لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے پیر کی بیعت کر لی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا پیر ہو، پیر کی بیعت کر لی، اب وہ بندہ آزاد ہو گیا، اسے نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ اسے روزے کی ضرورت ہے، نہ اسے حج زکات کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے نیک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رج کے بدماشیاں کرے، رج کے گناہ کرے، پوچھے کوئی بتاؤ بھائی تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتا ہے میرا پیر بڑا کامل ہے، میرا پیر بڑا کامل ہے، جس پیر کے ہاتھ میں نے ہاتھ دے دیا مجھے وہ بچا لے گا۔ نہیں بھائی، یہ بیعت نہیں ہے۔ پیر جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، جتنا بھی کامل پیر ہو، اس کی بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیر کو آڑ بنا کر، پیر کو مورچہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں شروع کر دے۔ پیر کو آڑ بنا کر بندہ اللہ کے احکامات کو فراموش کر دے، پیر کو آڑ بنا کر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، پیر کو آڑ بنا کر بندہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے۔ نانا میرے بھائی، یہ بیعت نہیں ہے، اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا حضور کی فرمان کے مطابق، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے بیعت کا کیا معنی لیا، حضور نے بیعت کا کیا مطلب لیا۔ اور آج ہم ان اولیاء کی بیعت کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہمارا تو پیر بڑا کامل ہے، ہم نے اگر نماز نبی پڑھی تو کوئی پرواہ نہیں، ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، قیامت کا دن ہوگا ہمارا پیر کہے گا یہ میرا خدمتگار تھا، یہ بھی اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، جب میں آتا تھا تو بیٹھک بڑی سجاتا تھا، بڑے اچھے اچھے قالین میرے لیے بچھاتا تھا، مجھے مرغ مسلم کھلاتا تھا، اور میرے لیے شریر لایا کرتا تھا، اپنا مال و دولت مجھ پہ لٹاتا تھا، میرا پیر بچا دے گا، قسم بخدا یہ چیزیں کام نہیں ہے کہ ہاں پیر کی بیعت پر حق ہے، لیکن وہ کیسے؟ ذرا سنیے، سوچیے، بلکہ ایک سوال کا جواب دیں آپ مجھے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، جتنا بھی بڑا ہو، کیا اس کا مقام حضور کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی بڑا ولی ہو اس کا مقام حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر ذرا سوچئے کہ جس نے کسی عام پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کا مقام، اور جس شخص نے اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جس ہاتھ کو رب کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے، جس نے اس ہاتھ میں ہاتھ دیا
جو جس کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، تو بتاؤ نا ان کے درمیان بھی فرق ہوگا نا؟ اس کی بیعت میں اور اس کی بیعت میں بھی فرق ہوگا نا؟ تو جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ دے، اس ہاتھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، اس ہاتھ کی بیعت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو تیرے پاس تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ تیرے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی ہے تو بس ختم کے ساتھ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ ویسے حدیث پاک کی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، حج نہ کرے، تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا؟ محدثین و مفسرین کہتے ہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن پہلے وہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، جتنی اس نے کی، اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، پہلے ان کی سزائیں بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان کے لیے اے میرے محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ جو تیری پیروی کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑ کر، اپنا مذہب چھوڑ کر اے محبوب آپ کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کو بتا دو یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مومن عورتیں آپ کے ہاتھ پر اپنی بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے آتی ہیں، انہیں بتا دو ہاں میں تمہاری بیعت تو کر رہا ہوں، میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں، تمہیں اپنی غلامی کے اندر لے رہا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے اس کی کچھ شرائط ہوں گے، جب تم میرا دین قبول کر لو گی، جب تم میری غلامی کے اندر آ جاؤ گے، پہلا عمل تم نے یہ کرنا ہوگا لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہوگا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے ولا یسرکن، فرمایا اے محبوب اپنی ان امتیوں کو بتا دو میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کر لیا ہے، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ میری غلامی کے آڑ میں تم چوریاں کرتے پھرو۔ فرمایا نہیں نہیں، اب میری غلامی میں آئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کبھی چوری بھی نہیں کرنی۔ ولا یزنین، اے محبوب مکرم ان عورتوں کو یہ بھی بتا دو یہ عورتیں کسی کی بدکاری بھی نہیں کریں گی، زنا بھی نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اے محبوب آپ کے دور میں یہ عمل ہو رہا ہے، لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی غلامی میں آ جائیں، جب آپ کے ہاتھ میں یہ بیعت کر لیں، پھر یہ بتا دو اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا محبوب انہیں یہ بھی بتا دو یہ بابت بعد کی بات ہے، اتنا بھی فرما دو انہیں کسی کے اوپر بہتان بھی نہیں لگانا، کسی کے اوپر الزام بھی نہیں لگانا۔ اور پھر آخر میں فرمایا ولا یعصینک فی معروف، محبوب نے بتا دو جس کام کا حکم بھی انہیں آپ دو گے، جس کام کے بارے میں انہیں آپ حکم فرما گے اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، جس کام سے آپ انہیں روکو گے اس سے رک جائیں گے۔ جب یہ شرائط یہ قبول کر لیں میرے محبوب، پھر ان کی بیعت بھی
پھر ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، جب تیری بیعت کر کے ان سارے امور پر یہ عمل پیرا ہوں گی، گناہ بھی نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گی، اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی، نیکی کا کام بھی کریں گی، برائیوں سے بھی بچیں گی، محبوب جب اس وقت آپ ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ضرور فرمائے گا۔ اب ذرا سوچیے نا، ہاتھ کس کا؟ نبی کا، جس کو اللہ نے ید اللہ کہا۔ وہ عورتیں آپ کے صرف عورتوں کے بارے میں یہاں حکم آیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف عورتیں مراد نہیں ہیں، ہر وہ شخص جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو حضور کی غلامی میں آیا، اس کے لیے یہ شرط ہو گئی کہ تم نے شرک بھی نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، زنا بھی نہیں کرنا، اللہ کے محبوب کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ مطلب یہ واضح ہو گیا، اے محبوب، جو آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو آپ کی فرما برداری کرے گا، وہی آپ کا غلام کہلائے گا۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہو کہ یعنی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہاں پہ نعرہ لگائیں باہر جائیں تو سارے کام حلال ہے۔ نہیں، محبوب جو تیری غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر شرط یہ ہے کہ ہر اس کام سے رک جائے جس کام سے میں نے اور میرے محبوب نے روکا ہے، ہر وہ کام کرے جس کا ہم نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے پھر میں کہتا ہوں کہ ہر نفس عشق محمد کا پیام کر لو، ہر نفس عشق محمد کا پیام کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوام کر لو، اور بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ سبحان اللہ کو دھیریا پورا ہفتہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، خوب کھایا پیا کریں، جمعے کے دن آ کر اس زور سے جو کھا پی کے آتے ہیں پھر اس زور لگا کر سبحان اللہ بولیں۔ فرمایا محبوب بیعت آپ کی کریں، غلامی آپ کی کریں، اور پھر نافرمانی کریں، یہ قبول نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ یہ آپ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ پھر ذرا اور سنیے آگے، حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ میرا پیر بڑا کامل ہے جی، میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پیر جانے خدا جانے، نانا پیر معاملات دیکھے گا، بالکل ہمارا ایمان ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا ہمارا پیر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کرتے رہیں اور پیر پہ ڈالتے رہے، نا پیر کرے گا، لیکن جب ہم توبہ کریں گے تو پیر ہماری سفارش کرے گا، جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو پیر ہماری سفارش کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف، ابو داؤد، سنن نسائی کے اندر سب میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا نا، تو غزوہ خیبر سے ہم واپس آ رہے تھے۔ غزوہ خیبر سے میں پوری عبارت ہے کافی لمبی، اگر پڑھنا چاہوں تو ٹائم زیادہ لگے گا، میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ سناتا ہوں، مفہوم سمجھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم غزوہ خیبر سے واپس آئے، تو غزوہ خیبر میں جب ہمیں فتح نصیب ہوئی تو اس جنگ میں ہمیں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں سونا چاندی نہیں تھا، سامان تھا۔ سامان میں کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کی واپسی پر ہمیں جو مال غنیمت میں سامان ملا اس میں کپڑے تھے، چادریں تھی، بستر تھے، باقی سارا سامان ہمیں ملا، لیکن سونا چاندی نہیں ملا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر
وادی قرآن کی طرف تشریف لائے، پھر فرماتے ہیں ایک بنو زبیر قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک شخص تھا، ایک صحابی تھا جس کا نام تھا رفاعہ بن زید۔ کیا نام تھا؟ رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ایک غلام دیا، جس غلام کا نام مطعم تھا۔ وہ مطعم غلام جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ کی دیکھ بھال کرتا، آپ کے جو کام ہوتے وہ غلام کیا کرتا تھا۔ یہاں پہ رک کر میں ایک بات بتاؤں، آج اگر ہم کسی پیر کی خدمت کریں، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے پیر کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن یہ مجھے کام آئے گا، میں نے کسی پیر فقیر کے جوتے سیدھے کر دیے، میں نے پیر کو لاکھوں روپے دے دیے، میں نے پیر کی بڑی خدمت کر دی، یہی میرے کام آئے گا۔ سنو وہ حضور کا غلام، حضور کی خدمت کرنے والا جب وادی قرآن کے اندر پہنچے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وادی قرآن کے اندر حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کی جو سواری مبارکہ تھی اس سواری سے وہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار رہے تھے، کجاوا اتارتے اتارتے پتہ نہیں چلا کہیں نامعلوم سے ایک تیر آیا، مدد کو لگا، مدد وہی پہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے مبارک کو مدد کو، یہ جنت میں چلا گیا، اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ مدد کو غلام ہے، مجھے قسم ہے رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس مدد میں جب خیبر سے ہم واپس آئے تھے، مال غنیمت جمع ہوا تھا، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، مال غنیمت کو تقسیم ہونے میں وقت تھا، اس نے اس سے پہلے تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لی تھی، اس چادر کو چرانے کی وجہ سے حضور نے فرمایا چونکہ اس نے چادر چرائی تھی لہذا اس وجہ سے کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ چادر اس پر آپ کا شعلہ بھڑک کر آئے گی۔ فرمایا وہ جو چادر ہے نا قیامت کا دن ہوگا تو وہ شعلہ بن کر آئے گی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک دوسرے صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں تھا اس کا، میں نے بھی اس کے پاس ایک قسم روایت میں آتا ہے یا دو قسمیں تھے، یا رسول اللہ میں نے بھی اٹھا لی تھی، ہمارا غرض چوری کی نہیں تھی، غرض چوری کی نہیں تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے بتایا نہ ہوتا تو یہ بھی آگ کے قسمیں بن جاتے تمہارے۔ اب اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ جو حضور کی خدمت کرتا تھا، وہ جو حضور کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، کون حضور کی کر رہا ہے؟ ایک چوری کی، حضور نے فرمایا اس چوری کی سزا اسے ملے گی۔ چوری کی، اب ذرا ہم اپنے اعمال پہ ذرا تھوڑا سا اپنے نفس پہ نظر ڈالیں، نظر ڈالیں ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حرام ہم کھا رہے ہیں، حلال کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، دنیا کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہے، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور آج کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے پیر کو بنا رہے ہیں کہ پیر ہوگا تو کام ہمارا چل جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر کے رنگ میں رنگ جاؤ، جس طرح پیر عمل کرے اس طرح تم بھی عمل کرنا شروع کر دو۔ اب چونکہ وقت میں دوسری طرف آتا ہوں، بیعت جس کی کرنی ہے آیا وہ اہل ہے، یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، تحریک کرنی چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں، مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو پیر کے اعمال میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کا رنگ پیر، اپنے اوپر پیر کا رنگ چڑھانا ہے۔ تو پیر ہی ایسا ہو جو کتے لڑانے والا ہو، پیر ہی ایسا ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ آج کل سارے پیر اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر پیر ایسے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں۔ یاد رکھیں، میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پیر کے لیے شرط ہے، ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ
شریعت کا عالم ہو. عالم ہونا پیر کے لیے شرط ہے، یاد رکھیں. اگر عالم نہیں ہے تو پیر نہیں بن سکتا. اور دوسری بات، عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، اگر باعمل بھی نہیں ہے تو پیر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مریدوں کو راہ راست پہ لانا ہے. راہ راست پہ تب لائے گا جو خود عمل کرے گا. ہمارے تو پیر ایسے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، داڑیاں نہیں ہیں، سنت رسول منہ پہ نہیں ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے لباس پہنتے ہیں، 2-4 لفظ دعا کے یاد کر لیتے ہیں، باقی کچھ نہیں آتا. نماز پہ ہم نہیں دیکھتے، نظر نہیں آتے. روزہ آتا ہے تو پیر صاحب کو دمے کا مرض ہوتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتے. باقی معاملات آتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے. جہاں جلسہ ہوتا ہے پیر صاحب کی صدارت ہوتی ہے، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے پیر صاحب کی صدارت ہوتی ہے، مرغوں بٹیروں کی لڑائی ہوتی ہے پیر صاحب آگے آگے ہوتے ہیں. یار یہی پیری رہ گئی تھی، یہی مریدی رہ گئی تھی. اگر اس طرح پیری مریدی کرنی ہے چھوڑ دو اس پیری مریدی کو. کوئی پیری نہیں، کوئی مریدی نہیں. ہاں اگر کسی کا مرید بننا ہے پہلے تحریک کرو کہ ذرا دیکھو کہ پیر کیسا ہے، عالم بھی ہو، باعمل ہو. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پیر میں نے کسی جو کہا تھا نا کہ پیر دیکھتے ہیں جو غریب سا مرید ہوتا ہے پھر اس کے گھر بھی نہیں جاتے. یہ خدمت ہے کرسی، کتنی خدمت کرے گا، نہیں جاتے پھر اس کے گھر. لیکن جو تکڑا مرید ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، پراڈو ہوتی ہے، جی الائی کھڑی ہوتی ہے، پھر بھاگ کے اس کے پاس جائے گا، ایک فون کرتا ہے کہ فوراً پہنچتا ہے، ہاں میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ وہاں پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سنیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف میں آئے تو آپ کے وہاں پر کوئی مرید نہیں تھے جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو. اور یہاں تک کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہاں پہنچے نا تو آپ کی رہائش کے لیے گھر بھی نہیں تھا، کمرہ بھی نہیں تھا. کمرہ تو چھوڑو، جھونپڑی بھی نہیں تھی جس کے نیچے آپ رات گزار سکتے، دن گزار سکتے. لیکن آپ نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دین اسلام کا کام شروع کر دیا. وہ پیر تھے. ذرا پیر دیکھنا ہو تو بھیرا شریف کی دھرتی میں پیر کرم شاہ صاحب حضور نے ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو. جب وہ حضرت سے فارغ ہو کر آئے بھیرا شریف کی دھرتی میں، آپ مریدوں کے پاس شیرینیاں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں گئے کہ مریدوں مجھے 1-1 لاکھ روپیہ دو، مریدوں مجھے میری مدد کرو، میں نے یہاں بازار بنانا ہے، میں نے یہاں پر اپنا ایک سسٹم بنانا ہے، لنگر چلانا ہے. مریدوں کے پاس اس لیے نہیں گئے. ایک ایک مرید کے پاس گئے، انہیں کہا مریدوں مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ کہا حضور کرتے ہیں. میری بات مانو گے؟ کہا مانیں گے. فرمایا مجھے تمہاری دولت بھی نہیں چاہیے، تمہاری جائیداد بھی نہیں چاہیے، مجھے ایک ایک بیٹا دے دو، میں انہیں دین کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں، انہیں دین کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں. قسم خدا ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ جب پہلا دن تھا نا، ایک جھونپڑی بنائی، ایک جھگی بنائی اور اس کے نیچے بیٹھ کر پہلے دن کلاس لگی. کہتے ہیں جب رات ہوئی، جب صبح آئے، رات گزری، جب صبح آئے تو وہ جھونپڑی نہیں تھی، محلے والوں نے گم والوں نے گرا دیا. کہتے ہم پریشان ہو گئے. ہم نے کہا حضور یہ تو محلے والے پریشان کرتے ہیں، یہ تو ہمیں دین کا کام نہیں کرنے دیں گے. فرمایا حضور نے فرمایا ہے پگلو، حضور کا دین جھونپڑیوں کا، عمارتوں کا، بلڈنگوں کا محتاج نہیں ہے. آؤ درخت کے نیچے بیٹھ کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ شمع مصطفیٰ کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے. اور درخت کے نیچے آپ فرماتے ہیں ہم درخت کے نیچے بیٹھ کر کلاس لیا کرتے تھے. حضور ضیاء الامت ہمیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے ہیں. ان پیروں کے پاس جایا کرو جو علم کا کام کرتے ہیں، ان پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جو جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو حضور پوچھیں کہ تو نے کیا کیا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ پیر اور مرشد عطا فرمائے جو ہماری رہنمائی دین مدین کی طرف کر سکیں. وما علیک بِالْبَلَاغِ جناب سمجھدار.